میں خیر مقدم، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر بات ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرانسفرز ہوں گے تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ اگر ججز کے ٹرانسفر ہوں گے اسلام آباد سے ان کو کسی دوسری جگہ بھیجے کوئی مسائل پیدا ہوں گے؟ نہیں، ٹرانسفر آف ججز موجودہ آئین میں بھی کنسنٹ کے ساتھ ہے، پرووائڈڈ فار ہے. نہیں دیکھیے موجودہ اس میں آئین میں پرووائڈڈ فار ہے. یہ تو اس کے پروسیجر پہ بات کرنے کی بات ہے، چونکہ موجودہ طور پر ابھی آئین یہ کہتا ہے کہ صدر پاکستان 3 افراد سے کنسلٹیشن، ایک تو اس جج کا اپنا کنسنٹ، اس کے بعد کنسنٹ آف دا چیف جسٹس آف پاکستان، کنسنٹ آف دا چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ جس میں وہ جج صاحب ابھی موجود ہیں یا صاحبہ، اور تیسرا چیف جسٹس آف دیٹ ہائی کورٹ جس میں وہ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں. تو اب یہ اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ کیا یہی اختیار جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دیا جا سکتا ہے، جو ججز کی تعیناتی کے لیے ایک فورم موجود ہے، جو ججز کو پھر میرے خیال سے ہٹانے کا بھی اختیار اس کے پاس موجود ہے. تو کیوں نہ اسی فورم کو یہ اختیار بھی دیا جائے کہ وہ ٹرانسفر آف ججز کے لیے بھی ایک زیادہ افیکٹو اور سموتھ فورم بنے، اور اس کے اندر کنسنٹ کا معاملہ نکل جائے. نہیں، اس کے اندر میرے خیال سے پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ جج خود کنسنٹ ہو، مگر جو اس کا اپروونگ فورم ہو، بجائے اس کے کہ 3 چیف جسٹسز کے کنسنٹ کے بعد صدر پاکستان اس کو اس طرح کر رہے ہوں، ویدر اٹ از کہ جس طرح ججز کی تعیناتی کا اور ان کو ہٹانے کا اختیار جس جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے تو اسی فورم کے پاس ٹرانسفر کا بھی ہو. تو اس کے اندر ایز آئی سیڈ یہ ایک سوچ ہے، اور میرے ذاتی طور پہ اس سے شاید یہ بہتر ہو جائے گا پروسیجر، مگر اور چیزوں کی طرح یہ سینٹ میں لے ہوگا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا، پارلیمنٹیرینز بھی دیکر بکلائیں. پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ جس وقت آپ نمبر گیم کی بات کرتے ہیں تو نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں 2-3 کا مسئلہ ہے، لیکن وہ بھی میرے خیال میں ارینج ہو جائیں گے، لیکن پیپلز پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ غیر مشروط حمایت کرے گی سارے معاملے کی؟ کیونکہ جب آپ ووٹنگ کے لیے ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ. دیکھیے پیپلز پارٹی سے ہر چیز کے اوپر، ان سب کے اوپر ایک کولیکٹیو وزڈم ہے. حکومت نے تو ایک ڈرافٹ کچھ سرٹن ایشوز کو، اور بنیادی مقصد اس آئینی امینڈمنٹ کا کیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی گورننس کو مزید بہتر کرنا ہے، اپنے ملک کے دفاع کو مزید مضبوط کرنا ہے، اور اپنی فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتوں اور فیڈریٹنگ یونٹس اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان ایک جو رشتہ ہے اس کو مزید مضبوط کرنا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایشوز کو سامنے رکھ کے جو سب تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہے، اس کے حوالے سے حکومت نے ایک پہلے اپنے مین اتحادی پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کی، پھر دیگر اور اتحادیوں سے بات چیت کی. اب ایک ڈرافٹ سامنے آئے گا، پارلیمنٹ سے گزرے گا، کولیکٹیو وزڈم سے ہو سکتا ہے اس ڈرافٹ میں بہتری بھی آ جائے، مگر میرے خیال سے یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اندر بہتری کی گنجائش ہے. اور دیکھیے زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ بلاول صاحب کی ٹویٹ سے پہلے آپ لوگ اس پہ بات کر رہے تھے، بیکاز حکومت تو آپ ہیں. نہیں دیکھیے، ہم نے تو ایک دیکھیے یا ہی کاٹ یو آف گارڈ. نہیں دیکھیے، وہ بلاول صاحب کے چلیں رائٹ ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا، مگر ہم نے تو یہ بات کی نا کہ آپ سامنے بھی ایک چیز ڈرافٹ لانے سے پہلے، آپ مثال کے طور پہ سچی صاحب کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو پہلے وہ اپنی ایک کلوز ٹیم کے ساتھ اس چیز کو تیار کرتا ہے، پھر جس سے مشاورت کرنی ہوتی ہے کرتا ہے. مختلف مراحل ہوتے ہیں. آپ نے اس کو اگر کیبنٹ کے سامنے بھی رکھنا ہے یا اس کے بعد پھر سینٹ میں بھی لے کرنا ہے تو اس سے پہلے ایک پریپریشنز کے دیگر مراحل سے اس نے گزرنا ہے. وہ حکومت گزار رہی تھی، مگر آگے اس نے آنا تو اوپن پبلک فورم میں ہی ہے، ڈرافٹ میں، اور وہاں پہ پارلیمنٹری پروسیجر اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں مکمل اسکروٹنی سے آرٹیکل بائی آرٹیکل گزرنا ہے اور آپ کے سامنے مسودہ ہونا ہے. تو دیکھیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بلاول صاحب کے ساتھ ایک کنسلٹیشن ہوئی، مین چیز یہ کہ ہم نے اپنی کنسلٹیشن ہماری لیڈرشپ نے ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کی، اس کا انہوں نے حوالہ دیا، اور آگے پوری پارلیمنٹری پریکٹس اور پروسیجر فالو ہوگا. میں صدی بھائی یہ ہے کہ جو آپ نے ٹرانسفر آف ججز، دنیا میں کسی جگہ یہ ایبسولوٹ پرنسپل نہیں ہے کہ اگر آپ کسی سپیریئر کورٹ کے جج کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کی کانسنٹ لینا مسٹ ہے. انڈیا ہمارا آرٹیکل 200 ہے، انڈیا کا آرٹیکل 222 ہے، وہاں کے اوپر جو ہے چیف جسٹسز اور گورنمنٹ آپس میں مشورہ کر لیتی ہے. اس طرح امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی سارا اس طرح ہے جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں اعتراض کیوں ہے اور کس بات دیکھیں میں آپ دیکھیں چیز یہ ہے کہ ایک تو ٹائمنگ ہے جس کو ہم ہر دفعہ ایک پولیٹیکل سٹیریو کے اندر لے آتے ہیں، پھر ہم پرسنالٹیز کو آگے لے کے جا کے جو اصل چیز ہے اسے ڈسٹنس کر لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر آپ کی ہمسایہ ملکوں کے اندر یا بہت سارے کے اندر جو سینیورٹی پرنسپل ہے وہ آپ کا نکل جاتا ہے آپ کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے، جو یہاں پہ بھی ایشو بنا جس کو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے ریزالو کیا کہ ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہی آپ کی سینیورٹی ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ منیمم کرائیٹیریا ڈال دیتے ہیں کہ جی 3 سال کے بعد آپ اسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی ہائی کورٹ کے اندر مسلسل ججز کا رہنا جو ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں ایک لانا چاہیے اس اسٹریم لائن کے اندر، اور اس سے آگے یہ ہے کہ بالکل جوڈیشل کمیشن کے اندر اس اختیار کو نہیں دینا چاہیے، چونکہ اگر ہم جائیں گے تو پھر گورنمنٹ کے اوپر ایک پالیٹکس آئے گی کہ یہ ان کا یہ ہے، میجورٹی ہے، اس کو جوڈیشری پہ چھوڑ دینا چاہیے.
انٹرنلی ایک سٹینڈرڈ اس کا بن جانا چاہیے کہ 3 سال اگر یا آپ کے 4 سال ہے تو آپ کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اور اگر ججز آپس میں بیٹھ کے پاکستان کا چیف جسٹس ہے یا اگر آپ فیڈرل کورٹ کی طرف جا رہے ہیں تو کانسٹیٹیوشنل چیف جسٹس ہے, یہ کنسرنڈ ہے ایک اس طرف. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو ججز کا SJC کہہ چکے ہم ہر چیز کو جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ ججز اپوائنٹ کرتی ہے تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری افیکٹ ہوتی ہے. انڈیا میں نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی انڈیا میں پارلیمنٹ کرتی ہے, SJC وہاں پہ نہیں ہے. کوڈ آف کانڈکٹ پہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایون جوڈیشری کو جو ہے اس کے اندر سیریسلی اپنی پروپوزل دینی چاہیے کہ پاکستان کا جسٹس سسٹم کس طرح ایفیشینٹ کر سکتے ہیں. صرف کرٹیسزم اس کا سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب